FM 102.2 اور پروگرام سماجی علوم اور تحقیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، یہ جو پروگرام ہے سماجی علوم اور تحقیق یعنی سوشل سائنسز اور ریسرچ، اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سوشل سائنسز میں ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، سوشل سائنسز میں ریسرچ کس طرح سے کی جاتی ہے، ریسرچ خود ہے کیا، ریسرچ پروپوزل کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور پھر جو ریسرچ تھیسز ہے وہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ٹاپک کی سلیکشن ہے، اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس میں جو مختلف سٹیجز ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسد علی شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ جی بہت شکریہ۔ سامعین کرام، ڈاکٹر اسد علی شاہ صاحب جو ہے PhD ہے کینیڈا سے سوشل سائنسز میں، اور میڈیا اینڈ سوشیالوجی میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں PhD اور MS کے کورسز جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ہے ریسرچ میتھڈ اور ریسرچ میتھڈالوجی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجیے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریسرچ میں کہ بھائی کسی سے نقل کر کے حوالہ دے دے تو کہتے ہیں جی بڑا ریسرچ کر دیا، خود بنا لیتے تو کہتے ہیں یہ سارا غلط ہے۔ تو یہ ریسرچ پہلے ہے کیا چیز کہ سمجھ تو آ جائے لوگوں کو ریسرچ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو کانسیپٹ ہے دوسروں کا حوالہ دینے والا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ریسرچ ٹاپک چوز کرتے ہیں اور آپ ڈگری کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ صحیح۔ تو وہ کنٹریبیوشن دیکھنے کے لیے آپ کو پچھلی ریسرچز کو پڑھنا پڑتا ہے کہ پہلے لوگوں نے اس پہ کیا کام کیا ہے اور پھر میری کنٹریبیوشن اس میں کیا ہوگی۔ تو یہ دیکھنے کے لیے پھر آپ ریسرچ گیپ ڈھونڈتے ہیں۔ صحیح۔ کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو اچھے ریسرچرز ہیں بیسیکلی وہ جب کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں یا تھیسز لکھتے ہیں تو وہ اس میں لمیٹیشنز یا گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ میں اس لیول پہ یہ کام نہیں کر سکا بیکاز آف ٹائم شارٹیج یا ریسورسز کی وجہ سے۔ تو آپ جو ہیں وہ آنے والے دوسرے ریسرچرز کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس میں کام کریں تو یہ گیپ ہے ریسرچ کا، میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں، تو اس آپ اپنی کنٹریبیوشن اس میں دے دیں، میں یہ نہیں کر پایا۔ صحیح۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ جی کسی کی بات آپ لکھتے ہیں تو اس کے بھی طریقہ کار ہیں، ریفرنسنگ اس کو کہتے ہیں بیسیکلی، کہ آپ ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ، چونکہ آپ اتنے بڑے اسکالر ہوتے نہیں ہیں اس وقت نا، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو آپ کی بات پہ کوئی اتنا وزن نہیں ہوتا، کوئی یقین نہیں کرتا۔ تو آپ جب کسی بڑے ریسرچر کا، فلاسفر کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے بھی یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہی بات کی ہے، تو پھر آپ کی بات میں وزن آ جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اس نے، لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا کے ایسے ہی لکھ دیا، اس کو ریفر کرنا پڑتا ہے اور اس کو ریفریز کرنا پڑتا ہے، اس کے آئیڈیا کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایز اٹ از لکھ دیں گے تو وہ سملیرٹی آ جائے گی اور وہ سملیرٹی کے سافٹ ویئر اس کو ڈیٹیکٹ کر کے آپ کے پلیجرزم رپورٹ میں ڈال دیں گے۔ تو اس کا بھی ہم ایک سیشن رکھیں گے، بالکل وہ اسی پہ بات کریں گے۔ لیکن مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ ریسرچ بیسیکلی فل ان دا بلینکس ہے، خالی جگہ ہے وہ آپ نے پور کر لینی ہے، آپ نے اپنی کنٹریبیوشن کر۔ اب یہاں جو خالی جگہ آپ نے پور کر دی تو آپ ریسرچر بن گئے، اور پھر آپ کے حوالے دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم ریسرچ پہ آتے ہیں خصوصاً MS میں اور پھر PhD لیول پہ، چونکہ یہ ریسرچ ڈگریز ہے، تو لوگوں کو شروع ہی دن سے یعنی ڈرایا بھی جاتا ہے، اور وہ ڈرے بھی ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو ریسرچ پروپوزل ہے یہ کیا بلا ہے۔ تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ریسرچ پروپوزل ہے کیا، اور ریسرچ میں ریسرچ پروپوزل کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جب بھی آپ کوئی ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پروپوز کرتے ہیں اپنے سپروائزر کو یا کسی ادارے کو کہ یہ میرا آئیڈیا ہے، اس پہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، تو پروپوز کرتے ہیں، وہ پروپوزل بناتے ہیں۔ اب جو ایکیڈیمک ریسرچ ہے اس میں اور نان ایکیڈیمک ریسرچ میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایکیڈیمیا جو ہے وہ ایک اسٹرکچرائزڈ ریسرچ فریم ورک کو فالو کرتی ہے، اور پوری دنیا میں یہی ریسرچ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ترتیب الگ الگ ہو سکتی ہے کہ کوئی چیزیں پہلے آئیں گی، کوئی بعد میں آئیں گی، لیکن اوور آل جو انگریڈینٹس ہیں وہ سارے سیم ہی ہیں۔ تو ایک ریسرچ پروپوزل ایک طریقے سے بنائی جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ ریسرچ پروپوزل جب آپ دیتے ہیں اپنے سپروائزر کو یا ادارے کو تو وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ اس میں سارے انگریڈینٹس پورے ہیں،
اس کا جو ریسرچ کویسچن ہے، جس چیز پہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے، ٹاپک ہے، اپروپریٹ ہے، کیا اس نے پرائر ریسرچز کو پڑھا ہے، گیپ ٹھیک سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس نے. یہ تو نہیں کہ آلریڈی اس پہ وہ ری انوینٹنگ دا ویل والا حساب نہ ہو جائے نا، کہ ایک چیز پہ اتنی چیزیں ہیں آپ پھر اسی پہ وہی بات کر رہے ہیں جو آلریڈی ہوئی ہے، تو آپ کی کنٹریبیوشن کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ گیپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ریسرچ پروپوزل بنائی جاتی ہے، اس کا ایک ترتیب ہے بیسیکلی. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس پہ جی اگر جب ہم ریسرچ پروپوزل پہ آئیں گے تو پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بتائیں گے، کیونکہ پڑھنا بھی ہے ہم نے اور پڑھانا بھی ہے آپ نے. تو میں نے تو خود پڑھنا ہے آپ سے، آپ نے پڑھانا ہے، اور جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں انہوں نے پڑھنے ہیں. تو ہم اپنے پروگرام میں پہلے جو ہے ریسرچ پروپوزل کو ہی رکھیں گے اور اس کے جو سٹیجز ہے اس پر الگ الگ ایک ایک سٹیج کے اوپر بات کریں گے. لیکن جیسا کہ ریسرچ پروپوزل کا آپ نے کہا کہ ریسرچ پروپوزل آپ اپنا جو آئیڈیا ہے اور اسی ٹاپک پہ جو گیپ ہے یا خالی جگہ ہے اس کو آپ ایڈنٹیفائی کر کے کسی ادارے یا کسی پروفیسر کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ جناب میں اس کے اوپر تحقیق کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل ایسے بہت اہم ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کس طرح سے لکھیں گے اور یہ وہ، تو اس پر تو ہم بات کریں گے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہوتا ہے ریسرچ پروپوزل کے بعد، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے، وہ ہوتا ہے ٹاپک سلیکشن. جی جی یہ جو ٹاپک سلیکشن ہے یہ کس طرح سے کیا جائے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب اس پہ ٹاپ کرنے وہ ویریبل جو ہے میڈیا کا ہونا چاہیے، وہ ویریبل جو ہے وہ ادھر ہونا چاہیے. تو یہ ٹاپک کا سلیکشن کتنا اہم ہے اور اس کا جو ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کا جو گر ہے وہ بتا دیجیے گا. اچھا، جو ٹاپک سلیکشن ہے یہ واقعی بڑا ٹرکی کام ہے. اب لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کس ٹاپک پہ ریسرچ کروں، تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ٹاپک جب تک آپ کی چوائس کا، آپ کا شوق کا نہیں ہوگا، جس کا آپ کو پیشن ہے، جس میں آپ کوئی دن رات گزارتے ہیں زیادہ، دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ ایسا ٹاپک چوز کریں جس میں آپ کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، چیزیں دیکھتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلے. یعنی آپ کا پیشن ہے نا اس میں، بالکل دلچسپی ہے، تب آپ آگے جا کے اس پہ کام بھی کر پائیں گے. لیکن اگر ایک بورنگ ٹاپک ہوا جو آپ کو شروع سے ہی بورنگ لگتا ہے، وہ کسی سے آپ نے پوچھا ہے کہ یار مجھے کوئی ٹاپک بتا دو، اس نے اپنی چوائس کا ٹاپک آپ کو بتا دیا، آپ نے اس میں ریسرچ کرنا شروع کر دیا. اب وہ آپ کو چوائس نہیں تھی، آپ تھوڑی عرصے میں بور ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس میں بڑی مشکلات آپ کو آئیں گی. فرسٹ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی چوائس کا ٹاپک ڈھونڈیں اور پھر اس میں پڑھیں، اس میں اسٹڈی کریں. آپ اگر ایک آرٹیکل ڈھونڈتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، کوئی بھی کہیں سے بھی ریسرچ آرٹیکل، پیئر ریویوڈ اچھا آرٹیکل ڈھونڈیں، اس کو پڑھیں، اس سے ریلیٹڈ. اس کے اینڈ پہ بیبلیوگرافی میں آپ کو 20-25 اور آرٹیکلز مل جائیں گے اسی سے ملتے جلتے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کی جو ریسرچ ہے، جو ٹاپک کا جو چوائس ہے وہ نیرو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تو آپ براڈر ایک ٹاپک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جب آپ ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو بڑی باریکیاں ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی اور چیزیں نکل آتی ہیں. پھر آپ ایک براڈر ٹاپک سے اسپیسیفک جانا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں، مزید پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تھیوریز یہ یوز ہوئی ہیں، یہ اس میں لٹریچر ریویو کیا گیا ہے لوگوں نے، یہ اس میں میتھڈالوجی یوز ہوئی ہے. تو جب باریکیاں آتی جائیں گی تو آپ کو چوائس یعنی کہ اور زیادہ ریفائن کرنے میں آسانی ہوتی جائے گی. تو میرا یہی مشورہ ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہ آپ اپنی پسند کا ٹاپک اٹھائیں اور ایک براڈر ٹاپک اٹھائیں اور اس پہ پڑھنا شروع کریں، تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ نیرو ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی اور اینڈ اپ ہوں گے آپ اچھے سے ٹاپک پہ. اور اپنے پروفیسر کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں، اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں کہ یار اس میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی اس میں مزید کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں، تو بہت سارے لٹریری لوگ آپ کو بڑے مشورے دیں گے اور آپ اس کو نوٹ ڈاؤن. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ ایم ایس کے ہیں یا چاہے وہ پی ایچ ڈی کے ہیں، وہ ٹاپک کو چوز کرنے میں ہیزیٹیٹ، گھبراتے ہیں تھوڑا سا. اور وہ گھبراتے اس وجہ سے ہیں کہ اگر کسی نے دے دیا ان کو تو وہ کہتے ہیں یار یہ بالکل ٹھیک ہے، چلو رکھ لیتے ہیں صاحب کے سامنے، پروفیسر صاحب کے سامنے، اور یہ اپروو ہو جائے گا. لیکن جب وہ خود کوئی ٹاپک سلیکٹ کرتا ہے تو کہتا ہے ابھی ان کے پاس لے کے جاؤں گا تو پھر کہے گا کہ نہیں اس کو اس طرح کرو، پھر کہیں گا کہ ابھی پھر دوبارہ لے کے جاؤں گا، پھر اس طرح سے کرو. تو ویسے آپ کے خیال میں کہ ہمیں وہ جو تیار مال ہے وہ لینا چاہیے، یا یہ بار بار تبدیلیاں جو ہے ٹاپک کا، یعنی وہ ریفائن ہونے تھے لاسٹ تک آنے کا، یہ ایک نارمل پروسیجر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو یہ جو نیچرل پروسیس ہے اس کو اپنائیں؟
دیکھیں اس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ شارٹ کٹس مارتے ہیں زیادہ تر نا, وہ آپ کو موبائل فون پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں یہ ٹاپک کیسا ہے. مطلب یہ ایسے پوچھنے والی بات ہے. آپ جب آئیں کسی پروفیسر سے ملنے کے لیے, اگر آپ نے ٹاپک چوز کیا تو آپ کو اس کے بارے میں اتنا کچھ پتہ ہو کہ پروفیسر جب آپ سے کویسچن کرے تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے. مثلا وہ کہے جی کہ ٹھیک ہے اس میں یہ ٹاپک کیسے آپ کے ذہن میں کیسے آیا, کیسے کنسیو کیا, وہ بتائے گا جی میں نے وہ فلاں وہ دیکھا تھا, میں نے آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں یہ اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے, پھر اس میں جو تھیوری یوز کی گئی ہے وہ فلاں پروفیسر کی تھیوری تھی اور یہ تھیوری پہ مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے تو میں نے یہ تھیوری کو لے کے اس کو مزید ڈگ ڈاؤن کیا تو یہ اینڈ اپ ہوا میں اس سلیکشن میں, اور اس میں میتھڈالوجی یہ ہے وہ ہے. اچھا جب پروفیسر 2-3 کویسچن کرتے ہیں نا تو پروفیسر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ٹاپک اس نے چوز کیا ہے یہ ویسے نہیں ہوا میں اس نے چوز نہیں کیا, کسی نے پوچھ کے ہاں اس کو پڑھ کے آیا یہ باقاعدہ. اب آپ نے جیسے کہا جی کہ وہ کہتا ہے جی کہ ٹھیک ہے اس میں یہ کر کے لاؤ وہ کر کے لاؤ, پروفیسر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کو تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں اس کا دماغ کہ بھائی اس میں پڑھو, اس میں مزید چیزیں. اب دیکھیں پروفیسر جو ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ جب پروفیسر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا کچھ پتہ ہے, ٹھیک ہے ہم پروفیسر کو جو ہے وہ یہ ٹاپک دیں گے اور پروفیسر نے بس اس طرح. اب یہ نہیں پتا کہ پروفیسر وہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہے, ان ساری چیزوں سے وہ گزرا ہوا ہے, اس نے ہو سکتا ہے اس ٹاپک پہ 20 آرٹیکل لکھے ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں پتا. تو وہ ظاہر ہے جب وہ آپ کو بتانا شروع کرے گا چیزیں کہ کہے گا یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو, تو جو اسٹوڈنٹ شارٹ کٹ والے ہیں وہ تو شکایت کریں گے نہیں یار پروفیسر نے بڑا کام دے دیا, دیکھو نا میری بات نہیں مان رہے پروفیسر, یہ کر دیا وہ کر دیا, شکوے گلے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پروفیسر آپ کو ریفائن کر رہا ہے آپ کی ریسرچ, ایک پروسیس سے گزار رہا ہے. تو لیکن پہلی دفعہ اگر آپ پڑھ کے جائیں ان کے پاس تو آپ کے یہ سارے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے ٹائم. اچھا ڈاکٹر صاحب مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نارمل عمل ہے, پوری دنیا میں ہی اسی طرح ہوتا ہے, تو کسی کو گھبرانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹاپک کے مجھے 10 دفعہ چینج کر دیا, 15 دفعہ چینج کر دیا, تو یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. جی یہ نارمل پروسیجر ہے. دیکھیں جب تک آپ کو پروفیسر سمجھتا نہیں ہے کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے بیسٹ ہے اس وقت تک وہ اپروول نہیں دے گا. دیکھیں پروفیسر کی اپنی عزت بھی داؤ پہ لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر اس کا اسٹوڈنٹ اچھا کام کر کے تھیسس نہیں لکھتا تو وہ یہی پوچھیں گے نا کہ آپ کا سپروائزر کون ہے, جی بالکل, کس نے آپ کو پڑھایا ہے یا کس نے سپروائز کیا ہے. تو اگر آپ نے اچھا کام نہیں کیا ہوگا تو آپ کی بدنامی سے زیادہ اس پروفیسر کی بدنامی ہوگی. صحیح. تو وہ اسی لیے چاہتا ہے کہ آپ اچھا کام کریں, اچھا ٹاپک سلیکٹ کریں, اور ٹاپک بھی مطلب کہ جو کنونشنل ٹاپکس ہیں, دیکھیں گھسے پیٹے ٹاپک لے کے آتے ہیں لوگ خواہ مخواہ اس پہ فار دا مطلب سیک آف ڈگری وہ جان چھڑانے کے چکروں میں. دیکھیں انوویٹو آئیڈیا لے کے جائیں پروفیسر کے پاس, باقاعدہ تیاری کر کے جائیں, اس پہ پڑھ کے جائیں, تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ پروفیسر آپ کو اپروول نہ دے. اور یہ نارمل پروسیجر ہے, اس میں جب تک پروفیسر سیٹسفائی نہیں ہوتا, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ واقعی یہ کر لے گا اور یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس نے پڑھا ہے اس کو, تو پھر وہ اپروول دے گا. ادروائز وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں اس کو پڑھ کے آؤ ذرا, صحیح چینج کرو. مطلب یہ کہ یہ ایک نارمل پروسیجر ہے اور اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 10 دفعہ چینج ہو رہا ہے, 20 دفعہ چینج ہو رہا ہے, یہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ چلتا رہے گا, تو اس سے ریفائن ہوتا رہے گا, وہ بدلے گا نہیں, وہ ریفائن ہوتا رہے گا. تو یہ ایک پروسیجر ہے, لیکن وہ مین جو ٹاپک ہے وہ تو ویسے بھی سلیکٹ ہو جاتا ہے, وہ اسی پہ رہے گا, وہ اسی پہ رہے گا. ڈاکٹر صاحب میں ایک اس کو سن رہا تھا تو آپ کا ایک مجھے وہ عجیب سا بھی لگا کہ جی ریسرچ میں خاص کر پاکستان کی کنٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی لے لیے لکھ لیا سبمٹ کروا دی, تو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا بلا. دیکھیں یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے اور پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا مراد یہ تھی کہ ہم جو ریسرچ کے سافٹ ویئر ہیں ان کو استعمال نہیں کر رہے. اس کی کافی وجوہات ہیں, مثلا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس پراپر ٹرینڈ ٹیچر نہیں ہے جو اس کو سکھا سکتے ہیں. ایگزامپل میں دیتا ہوں, فار ایگزامپل آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹا کلیکشن کے بعد آپ کے پاس ایکسل کی ایک فائل آ گئی جس میں سارا ڈیٹا, اگر کوانٹیٹیو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے تو اس کو انالائز کرنے کے لیے آپ کو پراپر سافٹ ویئر موجود ہیں جو چاہیے. مثلا SPSS ہے, اسٹیٹا ہے, اسی طرح آر ہے, اس طرح اور بے شمار سافٹ ویئر ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو ہمارے ہاں ان کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے, اس کی پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی, SPSS سکھایا نہیں جاتا. اسی طرح کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کے لیے سافٹ ویئر ہیں جس میں QDA کے بے شمار, ان ویوو اس وقت ٹاپ پہ ہے, وہ ہے میکس QDA ہے, اس طرح کی بے شمار پروڈکٹس ہیں.
اگر آپ وہ سافٹ ویئر بچوں کو سکھائیں تو ان کا جو ڈیٹا انالیسس کا پروسیس ہے، ڈیٹا مائننگ سے لے کے ڈیٹا انالیسس تک، وہ بہت آسان ہو جائے گا. اسی طرح لٹریچر ریویو میں بھی بڑا کام آتا ہے. لٹریچر ریویو میں آپ دیکھیں جو ریفرنسنگ کے سافٹ ویئر ہیں وہ لٹریچر ریویو میں بھی وہی یوز ہو رہے ہیں، جیسے اینڈ نوٹ ہے، زوٹیرو ہے، مینڈلے ہے، سیٹاوی ہے. تو اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں یہ ہمارے یونیورسٹیز میں نہیں سکھائے جاتے، لوگوں کو مینولی جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے ریفرنس. ٹھیک ہے، تو ان کو سکھانا چاہیے پراپر کہ یہ سافٹ ویئر کیسے کام کرتا ہے. میں یعنی کہ میں جب کلاس میں پڑھاتا ہوں تو میں میک شور کرتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں میں کور کروں. مثلا کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کے لیے سافٹ ویئر لازمی میں ان کو کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر سکھاؤں، SPSS یا کوئی اور. اسی طرح کوالیٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کے لیے این ویوو میں پڑھاتا ہوں اپنی کلاس میں، اور ریفرنسنگ کے لیے اینڈ نوٹ میں پڑھاتا ہوں. تو اگر جو اینڈ نوٹ ہے یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، پیڈ ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ فری سافٹ ویئر یوز کریں، جن میں مینڈلے ایک سافٹ ویئر ہے وہ فری ہے، اس طرح زوٹیرو ہے وہ فری ہے. یہ دونوں سافٹ ویئر فری ہیں، آپ یہ یوز کر لیں. اگر آپ آتے ہیں کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا انالیسس پہ تو وہ تو پیڈ سافٹ ویئر ہیں، میجورٹی پیڈ ہیں. ان میں بھی ہیں جو مگر اوپن سورس اور فری ہیں، لیکن وہ ہماری یونیورسٹیز ان کو پڑھاتی نہیں ہیں، نہ ہی وہ اتنے زیادہ اویلیبل ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے یونیورسٹیز کی کہ وہ اسٹوڈنٹس کو یا اسکالرس کو یہ پرووائڈ کریں، یا یہ پرائمری رسپانسبلٹی آپ سمجھتے ہیں اسکالر کی کہ وہ خود جو ہے یہ پرچیز کرے، لے اور اس کو؟ دیکھیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی یہ رسپانسبلٹی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ انفراسٹرکچر جو اسٹوڈنٹ کو مہیا کریں. بے شک ان سے تھوڑی سی فیس ایکسٹرا لے لیں، جی ٹھیک ہے، اور مطلب وہ ولنگلی دے دیں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی ہی پرووائڈ کر سکتی ہے. اگر اسکالر پہ رکھیں گے تو ایک لے لے گا، دوسرا نہیں لے گا، تیسرا نہیں لے گا، تو انڈیویجولی ہوگا. لیکن اگر آپ ساروں کو ایک جیسی چیز پرووائڈ کریں گے اور پورا انفراسٹرکچر آپ پرووائڈ کریں گے تو بڑے آرام سے یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور یونیورسٹیز کو چاہیے کہ یہ سافٹ ویئر پرووائڈ کرے، اس کا سرور لائسنس لے لے یونیورسٹی، اور میرا خیال ہے HEC اس میں کوئی شاید کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے. اگر نہیں بھی کرتا تو یونیورسٹیز کو کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ دینا چاہیے. صحیح. ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک ریسرچر کو کون سے فوائد مل سکتے ہیں؟ جس طرح کہ اگر میں کہہ لوں کہ وقت بچت ہو سکتا ہے، ایزیلی ہو جائے گا، تو آپ کے خیال میں کہ اگر ریسرچ میں ٹیکنالوجی کو انکلوڈ کر دیا جاتا ہے تو ایک ریسرچر کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، جو جہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، لٹریچر ریویو سے سٹارٹ لیتے ہیں. اگر اس نے لٹریچر ریویو کرنا ہے تو این ویوو جیسا سافٹ ویئر ہے کہ آپ سارے جو بھی آرٹیکل آپ لے کے آئیں، ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، اور اس میں سم ٹائمز ایک آرٹیکل میں سے آپ کو صرف ایک لائن ہی آپ کے اپروپریٹ ہوتی ہے، ایک پیراگراف ہی ہوتا ہے، تو آپ وہ سارے سلیکٹ کر کے ایک جگہ پہ رکھیں، اور بڑی آسانی سے اینڈ پہ جب آپ 50 پیپرز کا لٹریچر ریویو کرنا چاہتے ہیں تو 50 میں سے وہ ایک ایک پیراگراف، ایک ایک لائن لیتے ہیں، تو ایک کلک سے وہ ایک فائل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز جب ہم مینول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ہمارے زمانے میں تو یہ کام نہیں ہوتے تھے، تو ہم مینولی کرتے تھے، اور وہ نوٹ بکس بنا بنا کے اتنی لمبے ہم نے رائٹنگ کی ہوتی تھی، ہمارے ہاتھ بھی تھک جاتے تھے، اور پھر ہمیں یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ کون سا آرٹیکل ہم نے کدھر سائٹ کرنا ہے، ہم نے کتنے آرٹیکل پڑھ لیے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو ایک تو آپ کو ٹائم بچتا ہے، دوسرا آپ کو ایک ترتیب مل جاتی ہے، مطلب سٹرکچر آپ کا ایک پورا بن جاتا ہے ریسرچ سے. اسی طرح جو غلطی کا امکان ہے، جیسے ریفرنسنگ ہے، اس میں بہت سارے آپ اگر آرٹیکل لکھتے ہیں تو کہیں پہ بھیجتے ہیں اور آپ نے ریفرنسنگ استعمال کی، فار ایگزامپل آپ نے MLA یا شکاگو مینول یا وینکوور سٹائل آپ نے کیا، تو جب ایک جگہ پہ آپ نے آرٹیکل بھیجا تو آرٹیکل اس میں یا تو کوئی مسٹیک نکل آئی، انہوں نے کہا جی کہ مسٹیکس ہیں آپ کے ریفرنسنگ میں، اگر وہ صحیح بھی ہے فار ایگزامپل، اور انہوں نے آرٹیکل آپ کا ریجیکٹ کر دیا، آپ نے کہیں اور بھیجا، اور جو دوسری جگہ پہ بھیجا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریفرنسنگ APA سٹائل میں چاہیے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ مینولی اس سارے کو 5-6 دن لگا کے دوبارہ سے اس کو ریفرنسنگ کریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ ریفرنسنگ مینجمنٹ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوئے تو آپ نے صرف سمپلی اس کو ایک کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے وہ ڈراپ ڈاؤن مینیو سے آپ نے APA سلیکٹ کر لینا ہے، پہلے بے شک MLA ہو، شکاگو مینول، وینکوور، تو وہ ایک کلک پہ ساری آپ کی ببلیوگرافی بھی چینج ہوگی اور ان ٹیکسٹ سائٹیشن پوری کی پوری چینج ہوگی. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ
1 सेकंड का काम कहाँ पे और कहाँ पे 3-4 दिन आप लगाते हैं उसको चेंज करने में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं ये इसलिए ताकि कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लोग सुनना चाहें या सुन रहे होंगे तो उनका भी थोड़ा सा भला हो कि यार इसको इस्तेमाल कहाँ से मिलते हैं, इस्तेमाल करना, इसके फ़वाइद, ये जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल है इसके लिए कोई मतलब ये है कि जिस तरह आप रिसर्च मेथड पढ़ाते हैं, मेथडोलॉजी पढ़ाते हैं, तो इसके लिए कोई अलग से इनको कोई प्रोफेसर साहिबान जो है हायर करने पड़ेंगे या नहीं? ये जो मेथडोलॉजी या जो भी थेरीज वगैरह पढ़ाते हैं तो यही प्रोफेसर? लेकिन जो रिसर्च मेथड्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं उन्होंने लाजमन ये पढ़ा होता है। सही। और जो स्पेशली बाहर से पढ़ के आए हैं उन्होंने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ली होती है। अच्छा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया, कनाडा से, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन से, वहाँ पे प्रॉपर हमें ट्रेनिंग दी गई इसकी। अच्छा। कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं और रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, ये तीनों चीज़ें हमें सिखाई गई। बाकायदा हमने वर्कशॉप्स अटेंड की, प्रोफेसर्स की क्लासेस ली और फिर सीख के हमने, चूँकि मैं वहाँ पे पढ़ाता भी रहा तो वहीं से फिर सीखा और वहीं पे पढ़ाया मैंने। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रोफेसर ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं आता। अगर नहीं भी आता तो कम से कम वो बच्चों को एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर तो दे सकते हैं, वो यूट्यूब पे देखें या किसी और सोर्स से वो देखें और बच्चों को एक ट्रिगर तो करें ना कि ठीक है ये SPSS है, मैं इस पे आपको ट्रेनिंग तो नहीं दे सकता लेकिन आपको बता सकता हूँ कि ये इसके फ़ायदे हैं। आप ख़ुद से ऑनलाइन जाएँ और ये YouTube के चैनल्स हैं, SPSS के अपने चैनल्स हैं, ठीक है, IBM की प्रोडक्ट है बहुत बड़ी, तो आप वहाँ पे जाके सीख लें। तो बच्चों को पता तो हो ना कि ये कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो उससे सीख लेंगे, बाकायदा जाके सीख लेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक्स्ट्रा कोई टीचर्स इसके लिए हायर करने पड़ेंगे। वैसे वर्कशॉप्स बेशुमार होती हैं और हम भी प्लान कर रहे थे रिफा में भी कि हम ड्यूरिंग समर को इस पे वर्कशॉप्स कराएंगे SPSS पे। पिछले मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले हमने एक वर्कशॉप कराई भी थी जो I-14 वाला कैंपस था। उसमें हमने रिसर्च मेथड्स की ये टेक्नोलॉजी पे पूरी वर्कशॉप कराई थी 1 दिन की, तो जिसमें ये तीनों सॉफ्टवेयर हमने कवर किए थे। तो इस तरह की बेशुमार वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं, तो बच्चे आराम से। डॉक्टर साहब अब आते हैं कवर, और ये जो है जिस तरह रिसर्च प्रपोजल है, टॉपिक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो एक लिटरेचर रिव्यू ये भी क्योंकि बंदा देख लेता है, कहता है कि जनाब अब 50 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, न जाने कितने किताबें जो है देखनी पड़ेगी, तो बंदा बैठ ही जाता है कि तो ये लिटरेचर रिव्यू एक तो ये है क्या, कैसे किया जाता है, और जो अहम है वो ये है कि अपने टॉपिक से मुताल्लिक यानी सर्च कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, मेरे साथ हुआ कि दे दिया वो सारा, वो नहीं आ रहा। लेकिन एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझसे जब मैंने कहा कि ये, उन्होंने कहा टॉपिक बताओ अपना, मैंने टॉपिक बता दिया, उन्होंने उसी की वर्ड से वो करके जो कड़प करके वो चीज़ें तो यानी सबका तकरीबन यही हाल है। तो पहले कि लिटरेचर रिव्यू है क्या चीज़, नंबर दूसरा सवाल जो है वो ये होगा कि ये करते कैसे, और तीसरा कि अपने टॉपिक से रिलेटेड इसको तलाश कैसे किया जाए। ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू है वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि आप उसमें गैप आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी टॉपिक आपने चूज़ किया, उसका लिटरेचर आपने ढूंढा और फिर उसमें गैप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। आप लिटरेचर रिव्यू कोई भी आर्टिकल खोलें तो या तो उसने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताया होगा ऑथर ने, या फिर एंड पे कंक्लूजन से पहले या कंक्लूजन के अंदर उसने लाजमी बताया होगा कि वो क्या क्या चीज़ें कवर नहीं कर पाया इस रिसर्च में। अच्छा, ठीक है, यानी आपका जो टॉपिक है उसके मुतालिक आप जिस रिसर्च आर्टिकल को पढ़ते हैं उसके लिटरेचर रिव्यू में उन्होंने लिखा होगा कि ये फ्लाज है कि ये फ्लाज हैं, ये मैं नहीं कर पाया, और ये इसलिए गैप वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आने वाले लोग उसको फिल कर सकें। सही, ठीक है। तो लिमिटेशंस का एक प्रपोजल में हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशंस का एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे आप लिमिटेशंस लिखते हैं कि मैंने 500 लोगों का डाटा कलेक्ट किया, अगर 1000 का किया जाता तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सही, ये गैप हो गया ना जी, बिल्कुल, कि आप उसने कम लिटरेचर लोगों से डाटा लिया,
آپ اگر ڈیٹا سیٹ بڑا کر لیں صحیح تو وہ ڈفرینٹ رزلٹ آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ کہے گا جی کہ میں اس ایریے میں ایک سٹی تک محدود رہا ہوں, اگر یہ 5 سٹیز کا ڈیٹا لیا جاتا تو رزلٹ ڈفرینٹ آتا. صحیح. ٹھیک ہے, ہولسٹک ویو آتا. صحیح. تو آپ اس گیپ مل گیا آپ کو کہ ایک شہر میں ہوا ہے, دوسرے شہروں میں ابھی کرنے کی ضرورت ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے یہ میں نے بہت فنڈامنٹل چھوٹی سی ایگزامپلز آپ کو دی ہیں. ٹھیک ہے. تو لٹریچر ریویو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے اس ریسرچ پہ کیا کیا کام ہوا ہے, پھر اس پہ دیکھتے ہیں کیا نہیں ہوا. صحیح. گیپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کافی حد تک آگے جاتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں دوسرے اس پہ کہ لٹریچر ریویو جو ہے وہ کیوں کیا تھا آپ کا دوسرا, اپنے ٹاپک سے کیسے ڈھونڈیں, کیونکہ ہم تو دے دیتے ہیں ادھر, بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے, اور باقی کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں آپ کا ٹاپک کیا ہے پروفیسر صاحب, وہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو تلاش کرنے کا طریقہ ہے یہ بتا دیں. اچھا, جو سورسز ہیں نا وہ بڑے لمیٹڈ سے سورسز ہوتے ہیں. آپ ٹو دا پوائنٹ اگر انہی سورسز پہ جائیں تو بڑے آرام سے آپ کو ریسرچ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے اگر آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے موسٹلی گوگل پہ سرچ کرتے ہیں, تو گوگل کی بجائے اگر آپ گوگل اسکالر یوز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. گوگل اسکالر یعنی گوگل, ایک گوگل کا سرچ ہوتا ہے, ایک گوگل اسکالر کی سرچ ہے. آپ لکھیں نا گوگل اسکالر تو ایک الگ سے وہ سرچ بار کھولتا ہے, اس میں وہ صرف اسکالرلی ایکیڈیمک ریسرچ آپ کو شو کرے گا. آپ وہاں پہ سرچ کریں اور وہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی. آپ کو جو کتابیں یا آرٹیکل فریلی اویلیبل ہیں ان کی پی ڈی ایف تک وہاں پہ لنکڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرے سورسز آتے ہیں. ایچ ای سی نے ایک ڈیجیٹل لائبریری بنائی ہوئی ہے. اگر آپ لکھیں گے ڈیجیٹل لائبریری ایچ ای سی سرچ میں گوگل میں نارمل تو وہ آ جائے گی. آپ اس پہ جائیں, اس کے اندر ڈفرینٹ آپ کو ڈیٹا بیسز کے لنکس ملیں گے, جیسے جے اسٹور ہے, جیسے وائلی ہے, ٹیلر اینڈ فرانسس ہے. اس طرح کے بے شمار لنکس اس میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے اسپیسیفک کسی ایک سے, جیسے جے اسٹور کو ہم لے لیتے ہیں, جے اسٹور کو آپ نے کلک کیا تو جے اسٹور کھل گیا. اچھا, یہ کلک اگر آپ یونیورسٹی کے اندر سے کریں گے تو تب آپ کو فری کے علاوہ جو پیڈ مٹیریل ہے نا وہ بھی آپ کو فری ملے گا. لیکن اگر آپ یونیورسٹی کے باہر سے کریں گے, اب اس میں جادو یہ ہے کہ جو آئی پی ایڈریس ہے وہ ایچ ای سی نے یونیورسٹیز کو آئی پی ایڈریسز دیے ہوئے ہیں اسپیسیفکلی, اور ان آئی پی سے جو بھی اسٹوڈنٹ ایکسیس کرتا ہے ان ڈیٹا بیسز کو, تو وہ چونکہ ایچ ای سی نے ان کو پے کیا ہوتا ہے اور ان یونیورسٹی سے پیسے لیے ہوتے ہیں, اس لیے وہ آپ کو فریلی اویلیبل ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اگر وہی لنک آپ گھر سے کھولیں گے تو کچھ آرٹیکل آپ کو ڈاؤن لوڈ ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے. صحیح. جو فریلی اویلیبل ہوں گے وہ ہوں گے, جو پیڈ ہیں وہ گھر سے نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی آنا پڑے گا. یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھیں, آپ لسٹ گھر سے بنا کے لائیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھ کے ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر جا کے اس کو کریں. اور یہ بڑا آسان ہے. دیکھیں, آپ ایک آرٹیکل اگر ڈھونڈ لیں اپنی مرضی کا آپ کی ریسرچ سے ریلیٹڈ, تو پھر اس آرٹیکل کے اینڈ پہ بیبلیوگرافی میں جائیں اور 25 سے 30 آرٹیکل اس سے ملتے جلتے آپ کو اور مل جائیں گے. پھر اس میں سے ہر ایک پہ جائیں اور ہر ایک کے اینڈ پہ دیکھیں, تو آپ اگر 1 گھنٹے میں آپ کو 150-200 آرٹیکل نکل آئیں گے آپ کے مرضی کے. تو بڑا آسان ہے, یہ آسان طریقے سے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کے پروگرام کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ریسرچ پروپوزل کا, ٹاپک کے انتخاب کا, ٹیکنالوجی کے استعمال کا, لٹریچر ریویو کا, اور لٹریچر ریویو میں بعض دفعہ لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ یار یہاں کھولتے ہیں تو کھل جاتا ہے, گھر میں کھولتے ہیں تو یہ اس میں تھوڑا سا تو وہ آپ نے کلیئر کر دیا. کیونکہ کلاس میں بھی میرے خیال میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے پروفیسر صاحبان کو کہ ایکسیس ہوگی, گھر سے نہیں ہوگی. ہاں, گھر سے جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ نہیں ہوگی. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین اکرام, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارے پروگرام یعنی سماجی علوم اور تحقیق, اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسد جو ہے وہ موجود رہیں گے, اور ہم اس پروگرام کو یعنی یہ تو ایک تعارف تھا, اور ریسرچ کرتے ہوئے جو مشکلات پیش آتی ہے عام طور پر آج ہم نے اسی پر بات کی. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ جو ریسرچ کا سب سے پہلا
اور سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے ریسرچ پروپوزل، کہ ریسرچ پروپوزل سے کو کس طرح سے لکھا جائے، تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام چونکہ ایک طرف رفاع FM 102.2 پہ آپ سن رہے ہیں، دوسری طرف یہی پروگرام اسی وقت رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے اس پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہو، چاہے وہ ریسرچ پروپوزل سے متعلق ہو، ٹاپک کے انتخاب سے ہو، ٹیکنالوجی کے یوز سے ہو، لٹریچر ریویو سے ہو، یا ریسرچ تھیسس جو ہے وہ لکھنے سے متعلق ہو، یعنی ریسرچ سے متعلق سماجی علوم میں، سوشل سائنسز میں تحقیق کس طرح سے کی جاتی ہے، ریسرچ کس طرح سے کی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس پروگرام کے فیس بک پیج کے اوپر جو کومنٹس باکس ہے اس میں آپ اپنا سوال ہمیں لکھ کر بھیجیے گا۔ ہم آپ کے سوال کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ کچھ ہم اپنے پروگرام میں کچھ سوالات تیار کریں گے، موضوعات تیار کریں گے، اس پر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے اگر سوالات ہو تو آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو جو ہے وہ انٹرٹین کر دیا جائے، اس لیے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ سماجی علوم میں تحقیق کس طرح کی جاتی ہے، یعنی سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ، کہ سماجی علوم میں تحقیق کو جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکالرز جو ایم پل کے ہے، پی ایچ ڈی کے ہے، بی ایس کے ہیں، اور ان کو کہیں پر مشکلات پیش آ رہی ہے تو وہ اس پروگرام کے توسط سے، اس پروگرام کے ذریعے سے ڈاکٹر اسد صاحب سے جو ہے وہ اپنے سوالات کومنٹس باکس میں آپ ہمیں شیئر لکھتے جائیے گا، اور ہم آپ کے سوالات اسی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نگہبان۔